بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابلیس، ابلیس نے کہا، شیطان کا نام ہے ابلیس۔ ابلیس نے کہا اذا ظفرت من ابن آدم بثلاثۃ لم اطالبہ بغیرہا۔ ظفر یظفر ظفرا، اس کا معنی ہوتا ہے کامیاب ہو جانا۔ اذا ظفرت واحد متکلم کا صیغہ، جب میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ کس سے کامیاب ہو جاتا ہوں؟ من ابن آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرف سے۔ کس بات کے ذریعے سے کامیاب ہو جاتا ہوں؟ بثلاثۃ، تین کاموں کے ذریعے سے۔ لم اطالبہ، تو میں اس سے مطالبہ نہیں کرتا۔ طالبہ یطالب مطالبۃ، باب مفعل سے، اس کا معنی مطالبہ کرنا۔ لم اطالبہ، تو میں اس ابن آدم سے مطالبہ نہیں کرتا، بغیرہا، ان تین کے علاوہ کا۔ یعنی ابلیس نے یہ کہا کہ جب ابن آدم سے تین کام ہو جاتے ہیں تو میں انہی تین کاموں پر بڑا خوش رہتا ہوں، میں اس سے نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی اس کے علاوہ، تین کاموں کے علاوہ کوئی اور کام بھی کرے۔ تو تین کاموں کے کروانے میں جب میں کامیاب ہو جاتا ہوں ابن آدم سے، تو ان تین کاموں کے علاوہ اس سے مطالبہ نہیں کرتا۔ قال ابلیس، ابلیس نے کہا، ابلیس یہ غیر منصرف ہوگا بیٹا۔ قال ابلیس، ابلیس نے کہا اذا ظفرت من ابن آدم، جب میں ابن آدم سے کامیاب ہو جاتا ہوں بثلاثۃ، تین کاموں کے ذریعے، لم اطالبہ بغیرہا، تو تین کے علاوہ دوسرا، چوتھا یا پانچواں پھر میں طلب اس سے نہیں کرتا۔ کیا؟ اذا اعجب بنفسی، سب سے پہلی بات کہ ابن آدم جب خود پسند ہو جائے۔ اعجب یعجب، اعجاب کا معنی اچھا لگنا، بنفسی ہی، اپنے آپ کو۔ اذا اعجب بنفسی، جب وہ خود پسند ہو جائے، خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے، ایک کام۔ واستکثر عملہ، اور عملہ، اور اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے۔ استکثر یستکثر، استکثار استفعال سے، اس کا معنی زیادہ سمجھنا۔ واستکثر عملہ، اور اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے۔ ونسی ذنبہ، اور تیسرا کام ہے نسی ینسى باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ ونسی ذنبہ، ذنب جمع ذنوب، اس کا معنی گناہ۔ ونسی ذنبہ، اور اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ تو جو ابن آدم خود پسند متکبر ہو جائے، اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے اور گناہ کو بھول جائے، تو اگر یہ تین کاموں کے کروانے سے میں ابن آدم سے کامیاب ہو جاتا ہوں، تو میں اس سے تین کے علاوہ کوئی اور کام کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی اور کام میں اس سے نہیں چاہتا۔ انہی تین کاموں میں شیطان کا کام ہو جاتا ہے۔ سأل الاسکندر و ارسطا طالیس، اسکندر نے ارسطا طالیس، ایک حکیم گزرا ہے، ایک فلسفی گزرا ہے، اس سے پوچھا۔ سأل یسألو، پوچھنا باب فتح یفتح سے، سأل واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی۔ سأل الاسکندر و ارسطا طالیس، ارسطا طالیس سے اسکندر نے پوچھا۔ کیا پوچھا؟ یہ آگے کی عبارت بیٹا تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اس عبارت کو صحیح کر لینا۔ صحیح عبارت ہے الشجاعۃ افضل للسلطان ام العدل۔ کیا ہے؟ الشجاعۃ افضل للسلطان ام العدل۔ کیا پوچھا؟ یہ پوچھا حمزہ استفہام، کیا؟ الشجاعۃ کا بہادری، افضل زیادہ فضیلت والا، للسلطان بادشاہ کے لیے، ام العدل، یا ام کا معنی یا، اور عدل کا معنی انصاف۔ تو اسکندر نے ارسطا طالیس سے پوچھا کہ بادشاہ کے لیے شجاعت اور بہادری افضل ہے، ام العدل، یا انصاف افضل ہے؟ دونوں میں سے کون سا کام بادشاہ کے لیے افضل ہے؟ فقال ارسطا طالیس، تو ارسطا طالیس فلسفی نے کہا، کیا؟ اذا عدل السلطان لم يحتج الى الشجاعہ، جب بادشاہ انصاف کرے تو اسے بہادری کی ضرورت نہیں ہوتی، لم يحتج، اسے احتیاج نہیں ہوتی ہے، الى الشجاعۃ، بہادری کی۔ یعنی جب انصاف کرے گا تو اس کو کوئی دشمنی نہیں ہوگا، تو اب بہادری کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے انصاف افضل ہے بہادری سے۔ یہ سمجھا دیا جواب میں۔ قال الشافعی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا؟
انفع الاشیاء ان يعرف الرجل قدر منزلته ومبلغ عقله ثم يعمل بحسبه. فرماتے ہیں انفع، اس میں تفضیل نفع ینفع سے باب فتح سے، اس میں تفضیل انفع زیادہ نفع بخش. انفع الاشیاء، الاشیاء کا معنی چیزیں، انفع الاشیاء چیزوں میں سب سے زیادہ نفع بخش چیز کیا ہے؟ ان یعرف، یہ ہے ان یعرف، عرف یعرف پہچاننا سمجھنا، ان یعرف الرجل کہ آدمی سمجھ لے، پہچان لے، جان لے، کیا جان لے؟ قدر منزلتی، اپنے رتبے کی قدر و منزلت کو جان لے. و مبلغ عقلی، مبلغ، بلغ یبلغ کا معنی ہوتا ہے پہنچنا، مبلغ پہنچنے کی جگہ، مبلغ عقلی اور اپنے عقل کی رسائی اور پہنچ کو پہچان لے. ثم یعمل بحسبی، پھر اسی کے مطابق عمل کرے. تو امام شافعی نے فرمایا کہ اشیاء میں سب سے نفع بخش چیزیں یہ ہیں کہ آدمی اپنی قدر و منزلت کو پہچان لے کہ وہ کس لائق ہے، اور اپنی عقل کی رسائی اور اپنے عقل کے مبلغ کو پہچان لے. یہ دو چیزیں پہچان لے، ثم یعمل بحسبی، پھر اسی کے مطابق عمل کرے، تو یہ انسان کو چیزوں میں سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے. یہ قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا کہا؟ یا ایھا الناس، بہت اہم بات ہے، دھیان سے یاد کر لینا. یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا فرمایا؟ خطاب فرما رہے ہیں لوگوں کو، فرماتے ہیں ایاکم والبطنہ. البطنہ کہتے ہیں بیٹا بہت زیادہ کھانے کو، یعنی پیٹوا ہونا جسے کہتے ہیں، پیٹوا ہے نا، زیادہ کھانا کھانا. ایاکم یہ تحذیر کے طور پر ہے، اے اتقی انفسکم، اتقو انفسکم، اپنے آپ کو تم بچا لو. کس سے بچا لو؟ والبطنہ، بہت زیادہ کھانا کھانے سے. ایاکم والبطنہ، اپنے آپ کو زیادہ کھانا کھانے سے بچا لو. کیوں؟ فإنها مکسلۃ عن الصلاۃ، کیونکہ زیادہ کھانا کھانا یا پیٹوا ہونا یہ نماز سے سستی کرنے والی ہے. مکسلہ مکسلہ اکسلہ یکسل اکسال، اس کا معنی ہوتا ہے سستی میں ڈالنا، مکسلہ سستی میں ڈالنے والی. فإنها مکسلۃ عن الصلاۃ، کیونکہ وہ نماز سے سستی میں ڈالنے والی ہے. کون سی چیز؟ زیادہ پیٹ بھر لینا. ومفسدۃ للقلب، اور دل کو خراب کرنے والی ہے. ومورثۃ للسقم، اور سقم کا معنی بیماری، اورثہ یورث اراث پیدا کرنا. ومورثۃ للسقم، اور بیماری کے لیے، بیماری کو پیدا کرنے والی ہے. وقال علی بن ابی طالب، اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا کنت بطنا فعد نفسک زمنا. اذا کنت بطنا، جب تم پیٹوا ہو جاؤ، یعنی بہت زیادہ کھانے والے ہو جاؤ. فعد عد، فعد عد یا عدو سے عد، تو شمار کر، فعل امر ہے عد. فعد نفسک زمنا، تو اپنے آپ کو، نفس کا اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو زمن شمار کر. کیا؟ زمن. زمن کہتے ہیں بیٹا فعل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دائمی بیمار. تو حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا اذا کنت بطنا فعد نفسک زمنا، جب تم پیٹوا ہو جاؤ، زیادہ کھانے والے ہو جاؤ، تو تم اپنے آپ کو دائمی بیمار سمجھو. بہت اچھی بات ہے، آج بھی ہم اور آپ سب عمل کر کے دیکھیں اور کھانا کم کھائیں تو بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن حد سے زیادہ چکنے تلے بھنے، اور بھوک لگی ہو نہ لگی ہو تب بھی کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، دائمی بیمار ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اذا کنت بطنا فعد نفسک زمنا، جب تم پیٹوے ہو جاؤ، بہت زیادہ کھانے والے ہو جاؤ، تو تم اپنے آپ کو دائمی بیمار شمار کرو. کیا؟ دائمی بیمار شمار کرو. قال لقمان لابنہ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، کیا کہا؟ یا بنیا، یہ ابن کی تصغیر ہے، بنیون.
اور یا متکلم کی جانب مضاف ہے اس لیے بنیا ہو گیا. یا بنیا، اے میرے بیٹوا، لا تجالس الفجار، فجار فاجر کی جمع، گناہوں میں ملوث رہنے والا آدمی. لا تجالس، جالس یجالس مجالستن کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا. لا تجالس الفجار، فاجر و فاسقوں کے ساتھ مت بیٹھ. لا تجالس فعل نہیں ہے. ولا تماشہم، ماشا یماشی مماشات، ساتھ میں چلنا. ولا تماشہم، اور نہ ہی فسق و فجور کرنے والوں کے ساتھ چلو. اتقی، تو بچ، ان ینزل علیہم عذاب من السماء فیصیبک معہم، تو اس بات سے بچ کہ کہیں ان پر آسمان سے عذاب نازل ہو جائے تو ان کے ساتھ میں تجھ کو بھی پہنچ جائے. فیصیبک معہم، تو ان کے ساتھ میں تجھ کو بھی عذاب وہ پہنچ جائے، اس سے بچ. اس لیے فسق و فجور کرنے والوں کے ساتھ مت رہو کہ ان پر عذاب نازل ہوا تو وہ عذاب تم کو بھی پہنچ سکتا ہے. وجالس الفضلاء والعلماء، اور فضیلت رکھنے والے، علم رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو. جالس فعل امر. فإن اللہ تعالی یحیی القلوب المیتۃ بالفضیلہ والعلم، کیوں بیٹھا کرو علم و فضل والوں کے پاس؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یحیی القلوب المیتۃ، القلوب المیتہ، مردہ دل، کیونکہ اللہ تعالیٰ مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے بالفضیلۃ والعلم، فضیلت اور علم کی بنا پر. کما یحیی الارض بوابل المطر، جیسے کہ زمین کو زندہ فرما دیتا ہے. زمین کو زندہ فرمانے یعنی اس کو سرسبز و شاداب کر دینا. جیسے کہ زمین کو سرسبز و شاداب فرما دیتا ہے بے بابل المطر، باول کہتے ہیں، وابل کہتے ہیں بیٹا لگاتار بارش کو، تیز بارش کو. بے وابل المطر، تیز بارش کے ذریعے سے. جیسے کہ اللہ رب العزت زمین کو سرسبز و شاداب فرما دیتا ہے، ایسے ہی علم و فضل کی برکتوں سے اللہ رب العزت مردہ دلوں میں تازگی پیدا فرما دیتا ہے، مردہ دلوں کو زندہ فرما دیتا ہے.